اپنے مطلوبہ انسان کو تیار کرنے کے لیے اسلام ایک مفصل تربیتی نظام بھی فراہم کرتا ہے جو ان صفات کو پیدا کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے جو پسندیدہ اور مطلوب ہیں، اور ان برائیوں سے انسان کو بچاتا ہے اور پاک کرتا ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہیں۔ اس حصے کے پہلے باب شریعت اسلامی کے مآخذ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہدایت کے بنیادی ذرائع یعنی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری تعارف کرایا جائے اور دلائل اور تاریخی واقعات کی روشنی میں ان کے مقام کو واضح کیا جائے۔ دوسرے باب اسلام کے اخلاقی نظام میں اسلام کے تصور اخلاق کو بیان کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں اخلاقی زندگی کے مقاصد، اس کی وجوہات اور اس کو نافذ کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ نیز ان اخلاقی صفات کو بیان کیا گیا ہے جو پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں۔ تیسرے باب میں اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں خاندانی زندگی کی بنیادوں اور معاشرے کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے کون کون سے ہیں اور معاشرتی اصلاح کا عمل کن اصولوں پر ہونا چاہیے۔ چوتھا باب اسلامی نظریہ تعلیم کے متعلق ہے۔ اس میں اسلام کے تعلیمی اصول اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر ان تعلیمی اصولوں اور مسلمانوں کی تعلیمی روایت اور طور طریقوں کو نگاہ میں رکھا جائے تو بآسانی ہر مسلمان ملک اپنی ضرورت کے مطابق ایک نئے نظام تعلیم کا نقشہ بنا سکتا ہے جو اسلام کے تصور کے مطابق ہو اور وقت کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہو۔ پانچویں باب میں اسلام کے معاشی اصولوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس باب میں اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ پڑھنے والوں کو اسلام کے بنیادی معاشی اصولوں کا تعارف کرا دیا جائے اور اسلام کے معاشی نظام اور جدید سرمایہ داری اور اشتراکیت کے فرق کو نمایاں کر دیا جائے۔ چھٹے باب میں اسلام کے سیاسی نظام سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے اور ان پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے جن پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اس پوری بحث کے بعد یہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی قوت کو کس اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ملت اسلامیہ کا اصل مشن کیا ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان امور پر آخری باب میں روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کا عنوان اسلام کے تقاضے رکھا گیا ہے۔ اس سے ایک طرف ملت اسلامیہ کے حقیقی مقصد اور نصب العین کی وضاحت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو ملت کے فرد کی حیثیت سے کن مقاصد کے لیے بھرپور کام کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے عالمگیر مقصد کو پوری طرح حاصل کرنے میں وہ اپنا حصہ ادا کر سکے اور اس طرح دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔